پھر جب واقعہ افک سے مدینہ کے معاشرے میں ایک ہلچل برپا ہوئی تو سورت نور اخلاق، معاشریات اور قانون کے ایسے احکام اور ہدایت کے ساتھ نازل فرمائی گئی جن کا مقصد یہ تھا کہ اول تو مسلم معاشرے کو برائیوں کی پیداوار اور ان کے پھیلاؤ سے محفوظ رکھا جائے، اور اگر وہ پیدا ہوئی جائیں تو پھر ان کا پورا تدارک کیا جائے۔ ان احکام اور ہدایت کو ہم اسی ترتیب کے ساتھ یہاں پہ آپ کو کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی، جس کے ساتھ وہ اس صورت میں نازل ہوئی، تاکہ پڑھنے والے اندازہ کر سکیں کہ قرآن ٹھیک نفسیاتی موقع پر انسانی زندگی کی اصلاح اور تعمیر کے لیے کس طرح قانونی، اخلاقی اور معاشرتی تدبیریں بیک وقت تجوید کرتا ہے۔ زنا جسے پہلے ہی معاشرتی جرم قرار دے دیا جا چکا تھا سورۃ نساء میں آیت نمبر 15 اور 16 میں، اب اس کو فوجداری جرم قرار دے کر اس کی سزا جو ہے 100 کوڑے مقرر کر دی گئی۔ پھر بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی جو تعلق کا حکم ہے ان کے ساتھ بھی اہل ایمان کو منع کر دیا گیا۔ پھر جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت نہ دے سکے، 4 گواہ نہ لا سکے، تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ پھر شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لعان کا قاعدہ مقرر کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتیں قبول نہ کر لیا کرو اور نہ ان کو پھیلاتے پھرا کرو۔ اسی طرح افواہیں اگر اڑ رہی ہوں تو انہیں دبانا اور اس کا سد باب کرنا چاہیے، نہ کہ ایک منہ سے لے کر دوسرے منہ سے آگے پھیلانا شروع کر دی جائے۔ اس سلسلے میں یہ بات ایک اصولی حقیقت کے طور پہ سمجھائی گئی کہ طیب آدمی کا جوڑ طیب عورت ہی سے ہو سکتا ہے، اور خبیث عورت کے اعتبار سے اس کا مزاج چند روز بھی موافقت نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی حال طیب عورت کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی روح طیب مرد ہی سے میل رکھ سکتی ہے، نہ کہ خبیث سے۔ اب اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جانتے ہو کہ وہ ایک طیب بلکہ تمام انسانوں سے سب سے بڑھ کے طیب ہے، تو کس طرح یہ بات تمہاری عقل میں سما گئی کہ ایک نعوذ باللہ خبیث عورت ان کی محبوب ترین رفیقہ حیات بن سکتی ہے؟ جو عورت عملاً زنا تک کر گزرے، اس کے عام اطوار کب ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ انسان اس کے ساتھ یوں ہی نبھا کریں؟ بس صرف یہ بات کہ ایک گھٹیا آدمی نے ایک بیہودہ الزام کسی پر لگایا، اسے قابل قبول کیا اور اس کو پھر آگے پہنچا دیا گیا۔ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ الزام لگانے والا کون ہے اور الزام لگا کس پر رہا ہے۔ یہ چیزیں واضح طور پہ اس صورت میں آپ کو سمجھنے کو ملیں گی۔ پھر جو لوگ بیہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلمان معاشرے میں فحش اور فحائش کو پھیلانے کا رواج دینے کی پوری کوشش کریں، ان کے متعلق بتایا گیا کہ وہ ہمت افزائی کے نہیں بلکہ سزا کے مستحق ہیں۔ پھر یہ قاعدہ کلیہ مقرر کیا گیا کہ مسلم معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن ظن پر ہونی چاہیے۔ ہر شخص بے گناہ سمجھا جائے جب تک اس کے گناہگار ہونے کا ثبوت نہ ملے، نہ یہ کہ ہر شخص گناہگار سمجھا جائے جب تک کہ اس کے بے گناہ ہونے کا ثبوت نہ ملے۔ پھر لوگوں کو عام ہدایت کی گئی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بلا تکلف نہ گھس جایا کرو بلکہ اجازت لے کر جایا کرو۔ پھر عورتوں اور مردوں کو غض بصر، نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا اور ایک دوسرے کو گھورنے یا جھانک تک کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانک کر رکھیں۔ پھر عورتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے نہ بن سور کر جائیں۔ پھر ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں تو صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگھار کو چھپا کر نکلیں، بلکہ بجنے والے زیور پہن کر بھی نہ نکلیں، جیسے پازیبیں یا جھنکار والی چیزیں۔ پھر معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے بن بیائے بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا
کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں، حتیٰ کہ لونڈی اور غلاموں کے بھی، انہیں بھی بن بیاہ نہ رہنے دیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں جو سی ہیں یہ برائی کے پھیلانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ پھر لونڈی اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کی راہ نکالی گئی، اور مالکوں کے علاوہ دوسروں کو بھی حکم دیا گیا کہ مکاتب غلاموں اور لونڈیوں کی مالی مدد کی جائے۔ پھر لونڈیوں سے کسب کروانا ممنوع قرار دیا گیا۔ عرب میں یہ پیشہ لونڈیوں ہی سے کروانے کا رواج تھا، اس لیے اس کی ممانعت دراصل قبا گری کی قانونی بندش تھی۔ پھر گھریلو معاشرے میں خانگی ملازموں اور نابالغ بچوں کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ وہ خلوت کے اوقات میں، یا وہاں تفصیل سے پڑھیں گے، کسی کے کمرے میں بلا اجازت نہ گھس جایا کریں، اور اولاد کو بھی اجازت لینے کی عادت ڈالی جائے۔ پھر بوڑھی عورتوں کو یہ رعایت دی گئی کہ اگر وہ اپنے گھر میں سر سے اوڑھنی اتار کر رکھتے تو مذائقہ نہیں، مگر یہ حکم دیا گیا کہ تبرج بن ٹھن کر اپنے آپ کو دکھانے سے بچیں۔ نیز انہیں نصیحت کی گئی کہ بڑھاپے میں بھی اگر وہ اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالی رکھیں تو بہتر ہے۔ پھر اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار کو یہ رعایت دی گئی کہ وہ کھانے کی کوئی چیز کسی کے ہاں سے بلا اجازت کھا لیں تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہ ہوگا، اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ پھر قریبی عزیزوں اور بلا تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت بھی کھا سکتے ہیں، اور یہ ایسا ہی جیسے وہ اپنے گھر کھا سکتے ہیں۔ اس طرح معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا گیا، اور ان کے درمیان سے بیگانگی کے پردے ہٹا دیے گئے تاکہ آپس کی محبت بڑھے اور باہمی اخلاص کے رابطے ان رخنوں کو بند کر دیں جس سے کوئی فتنہ پھوٹ سکتا ہے۔ ان ہدایت کے ساتھ ساتھ منافقین اور مومنین کی وہ کھلی کھلی علامتیں بیان کر دی گئیں جن سے ہر مسلمان یہ جان سکتا ہے کہ معاشرے میں مخلص اہل ایمان کون لوگ ہیں اور منافق کون ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی اجتماعی نظم و ضبط کو اور بہترین کیا گیا، اور اس کے لیے چند مزید ضابطے بنا دیے گئے تاکہ وہ طاقتور اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، جس سے غیظ و غضب کھا کر کفار اور منافقین فساد انگیزیاں کر رہے تھے۔ اس تمام تر بحث میں نمایاں چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ پوری سورت نور اس تلخی سے خالی ہے جو شرمناک اور بیہودہ حملوں کے جواب میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ ایک طرف تو ان حالات کو دیکھے جن میں یہ سورت نازل ہوئی، اور دوسری طرف سورت کے مضامین اور انداز کلام کو دیکھے۔ اس قدر اشتعال انگیز صورت حال میں کیسے ٹھنڈے طریقے سے قانون سازی کی جا رہی ہے، مصلحانہ احکام دیے جا رہے ہیں، احکامانہ ہدایت دی جا رہی ہے، اور تعلیم و نصیحت کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ اس سے صرف یہی سبق نہیں ملتا کہ ہم کو فتنوں کے مقابلے میں ہی سخت سے سخت اشتعال کے موقع پر بھی کس طرح ٹھنڈے تدبر اور اعلیٰ ظرفی اور حکمت سے کام لینا چاہیے، بلکہ اس سے اس امر کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ نہیں ہے، کسی ایسی ہستی کا نازل کیا ہوا ہے جو بہت بلند مقام سے انسانی حالات اور معاملات کا مشاہدہ کر رہی ہے، اور اپنی ذات میں ان حالات اور معاملات سے غیر متاثر رہ کر خالص ہدایت اور رہنمائی کا منصب ادا کر رہی ہے۔ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہوتا تو آپ کی انتہائی بلند نظری کے باوجود اس میں اس فطری تلخی کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور پایا جاتا جو خود اپنی عزت اور ناموس پر گھٹیا حملوں کو سن کر ایک شریف آدمی کے جذبات میں لازمن پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس بیک گراؤنڈ کو سب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے چاہا تو نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم سورۃ نور کی اب آیت ٹو آیت، ورڈ ٹو ورڈ تفسیر سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔